نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير۔ عزیز ساتھیو، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ جیسے ہی ہم نے ارادہ کیا تھا شروع رمضان سے، بیچ میں طبیعت بھی ناساز تھی لیکن یہ ارادہ ہمارا مصمم تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی کہ آج ہم آخری 2 پاروں کا مختصر تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے الحمدللہ ہم نے 28 پاروں کا مختصر خلاصہ بیان کیا ہے آپ کے سامنے۔ تو آج جو پارہ ہے 29واں، اس کی پہلی صورت ہے سورۃ ملک۔ سورۃ ملک وہ عظیم صورت ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ میری جو مخلوقات ہے، جو میری تخلیق ہے، اس کے اندر کہیں بھی آپ کو نقص محسوس نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی تخلیق کے اندر کوئی عیب محسوس نہیں ہوگا۔ ہر تخلیق اللہ تعالیٰ کی کامل ہے۔ فرمایا کہ الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو اوپر نیچے پیدا کیا، بنایا، اور فرمایا کہ آپ ان کے اندر کوئی بھی نقص اور عیب تلاش نہیں کر سکتے۔ بار بار ان کی طرف دیکھیں پھر بھی آپ کو کوئی نقص اور عیب نظر نہیں آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کامل ہے۔ سورۃ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان کیا ہے، اور پھر ساتھ میں یہ سورۃ ملک وہ فضیلت والی صورت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ رات کو سورۃ ملک کی تلاوت کر کے سوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ یہ فضیلت ہے سورۃ ملک کی۔ اس کے بعد اس پارے کے اندر سورۃ قلم ہے۔ ویسے تو 11 صورتیں ہیں اس پارے کے اندر، لیکن ہم نے کچھ 5-6 صورتوں کے حوالے سے مختصر بات کرنی ہے۔ سورۃ قلم کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بڑے ہی عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا تو یقیناً اس کے اندر کوئی اور شک کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی تعریف خود فرما دی کہ آپ سے بڑھ کر کوئی اخلاق والا نہیں ہے۔ تو یہ سورۃ قلم ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کا تذکرہ کیا، اور اسی صورت کے اندر فرمایا کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون۔ فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک سے پردہ ہٹائے گا، اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا، جس سے بہت زیادہ نور پھیل جائے گا، پوری کائنات جگمگا اٹھے گی، اور اس وقت مومنین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑیں گے۔ لیکن فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو دنیا کے اندر سجدہ نہیں کرتے تھے، جس سے مراد کفار بھی ہیں، اور وہ لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے لیکن نماز نہیں پڑھتے، ایسے لوگ فرمایا کہ وہ سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ان کو سجدے کی توفیق نہیں ملے گی۔ اس لیے توفیق نہیں ملے گی، دنیا کے اندر صحیح سلامت تھے لیکن انہوں نے سجدہ نہیں کیا کبھی اپنے رب کو۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر بیان کیا۔ اس کے بعد سورۃ حاقہ ہے۔ سورۃ حاقہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جو مشرکین نے اعتراضات کیے تھے اس کا ایک مختصر سا جواب دیا ہے۔ ویسے تو قرآن مجید میں کافی مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مشرکین کہتے ہیں یہ شاعر کا قول ہے، نعوذ باللہ، یہ مشرکین کہتے ہیں یہ جادوگر کی باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ یہ میرا پیغمبر شاعر ہے، تم بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں، اور فرمایا نہ ہی کوئی جادوگر ہے، انہ تنزیل رب العالمین، یہ جو بھی باتیں کرتا ہے یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ نہ شاعر کی باتیں ہیں نہ کسی ساحر کی باتیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی باتیں ہیں جو اس قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد سورۃ نوح ہے۔ سورۃ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں بیان کی، جن میں سے ایک بات بڑی یہ بیان کی گئی کہ یہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے کہ جس کے اندر سب سے پہلے شرک کی ابتدا ہوئی۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے
کہ سیدنا نوح علیہ السلام دنیا کے اندر اول ترین اللہ کے رسول ہیں۔ کہا جاتا ہے آدم علیہ السلام اللہ کے رسول ہے، اس کے اندر اختلاف موجود ہے، لیکن حدیث کی روح سے اگر دیکھا جائے، صحیح بخاری کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن لوگ جائیں گے انبیاء کے پاس، جب نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے سفارش کے لیے تو ان کو کہیں گے انکا انت اول المرسلین، اول الرسل، آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول ہیں۔ یہ لوگ کہیں گے سیدنا نوح سے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام تبلیغ توحید کرنے والے سب سے پہلے تھے، اس لیے کہ ان کی قوم سے پہلے 10 صدیاں گزر چکی تھی۔ آدم علیہ السلام کے بعد کسی بندے نے کوئی شرک نہیں کیا تھا۔ سیدنا نوح کی قوم میں شرک پیدا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے توحید کی دعوت دی اور یہ کہا کرتے تھے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ یہ 5 جو نام ہیں یہ نوح علیہ السلام کی قوم نے بتوں کی شکل دی ہوئی تھی ان کو۔ یہ ان کی قوم کے نیک صالح لوگ تھے جن کی مورتیاں بنا دی تھی، بعد میں ان کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ تو اس کو تردید کرنے کے لیے سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی اور انہوں نے توحید کی دعوت دی۔ اس کے بعد صورت جن ہے۔ نبی علیہ السلام عقاد ایک معروف بازار تھی، قریش کی ایک عقاد بازار تھی جو بڑی معروف تھی۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی وہاں جانے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا رہے تھے، فجر کا ٹائم ہو گیا، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فجر کی نماز پڑھائی تو وہاں سے ایک جنوں کے لشکر کا گزر ہوا۔ وہ جنوں کے لشکر جب گزرے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی تلاوت سنی، قرآن سنا، اور پھر انہوں نے وہ قرآن سن کر وہ ایمان لائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی صورت جن کے اندر ان کا تذکرہ کیا ہے اور بتلایا ہے کہ جنوں کی ایک قوم نے ایمان لایا، اور پھر جا کر اپنی قوم کو بھی بتلایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ حقیقت ہے، یہ سچا کتاب ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم ایمان لائے اس قرآن پر، اس پیغمبر پر بھی ایمان لائے ہیں۔ تو صورت جن کا یہ موضوع ہے۔ اس کے بعد اسی صورت جن کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ باتیں ذکر کیا اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ کی حیثیت کیا تھی۔ آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے پیغمبر کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ آپ یہ کہہ دیجئے میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور دوسری بات آپ یہ کہہ دیجئے کہ میرے لیے کوئی نفع نقصان کا اگر کوئی مالک ہے تو وہ صرف اللہ ہے، میں کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور تیسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مجھے پناہ نہیں دینے والا، یعنی یہ عقیدہ بیان کیا گیا کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اللہ کی ذات کو پکارو اور اسی سے مانگو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتلا دیا کہ پیغمبر کا بھی یہی عقیدہ ہے اور دوسرے جو امت ہے ان کا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے، اور اسی کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، نہ کہ یہ دعوت دینے آیا ہوں کہ مجھے پکارو۔ ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو پکارو، یہ دعوت نہیں دی کہ مجھے پکارو۔ جس طرح آج بہت سارے لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کو پکارتے ہیں مصیبتوں کے وقت، مشکل کے وقت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا نہ بنا دینا کہ کوئی آ کر میری پوجا کرنے لگ جائے، میری پوجا کرنے لگ جائے، ایسا نہ بنانا میری قبر کو۔ اللہ تعالیٰ نے آج تک نبی علیہ السلام کی قبر کی حفاظت کی ہوئی ہے، کوئی وہاں پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، یہ شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید کی، امت کے لیے بھی بتلا دیا کہ اس سے بچو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، یہ صورت مزمل ہے۔ اس کے بعد صورت مدثر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ آپ کھڑے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تہجد پڑھیں، رات کا کچھ حصہ آدھی رات تہجد پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پابندی کی، ہم بیان کر چکے ہیں تفصیل کے ساتھ، جمعے میں ہم نے بیان کیا تھا قیام اللیل کے حوالے سے۔ پھر دوسری جو صورت ہے صورت مدثر، اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ چادر اوڑھنے والے پیغمبر
कुम फ़अंदिर, आप खड़े हो जाएं और लोगों को अल्लाह से डराएं। और फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पर 7 आयत नाजिल की। ये इब्तिदाई सूरत नाजिल होने वाली हैं, जो इब्तिदाई नबूवत के अंदर अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई ये सूरतें। पहली जो सूरत आयत नाजिल हुई वो सूरत अलग की 5 आयतें थी, जो सूरत अलग जो सूरत अम्मा पारे के अंदर है। उसके बाद इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, और फिर अल्लाह ताला ने सूरत मुज़म्मिल को नाजिल फरमाया। उससे पहले अल्लाह ताला ने सूरत मुद्दस्सिर की 7 आयत नाजिल फरमाई। ये इब्तिदाई वही की सूरतें हैं। उसके बाद 30वां पारा है। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत मिली थी तो इब्तिदाई जो 3 अहम बातें थी वो ये थी कि सबसे पहली बात ये थी कि अल्लाह ताला की इबादत करो, एक अल्लाह की इबादत। दूसरी बात ये थी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रसूल मानो। तीसरी बात ये थी कि कल क़यामत के दिन तुमने अल्लाह को जवाब देना है, आखिरत का दिन वाक़े होगा। ये 3 बातें थी। बज़ाहिर तो कुफ़ार मक्का ने तीनों का एतराज़ किया और तीनों का इनकार किया कि माबूदा ने बातला को उन्होंने छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा एक अल्लाह की हम इबादत करेंगे लेकिन साथ में बुतों की भी इबादत करेंगे, इनको हम नहीं छोड़ेंगे। और ये बात हकीकत है कि वो रुबूबियत में अल्लाह ताला को मानते थे कि अल्लाह ही पैदा करने वाला है, अल्लाह ने ही सब कुछ दिया है, सब चीज़ का अल्लाह मालिक है। और दूसरी बात ये थी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रसूल मानना। उन्होंने रसूल मानने से तो इनकार कर दिया, लेकिन ये बात किसी हद तक सही थी कि वो लोग हकीकत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक भी मानते थे, अमीन भी मानते थे। आपकी ज़ात के हवाले से उनको कोई नाइंसाफ़ी नहीं करते थे, बल्कि हकीकत मानते थे कि आप सच्चे हैं, आप अमीन और सादिक हैं। और तीसरी जो बात थी, इसके हवाले से वो मजाक उड़ाया करते थे कि आखिरत के दिन उठना है, दोबारा ज़िंदा होना है। आपके यहाँ एक मारूफ वाक़या भी है कि एक शख्स आया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कुफ़ार मक्का का वो सरदार था, हड्डी हाथ में लेकर आया था। उसने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था क्या ये दोबारा ज़िंदा होगी, इससे कोई और दोबारा जो है वही जानवर ज़िंदा हो जाएगा? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ, जिस रब ने इसको पहले पैदा किया दोबारा वही इसको पैदा करेगा। कुरान मजीद की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत पढ़ी। तो यानी ये मजाक उड़ाया करते थे आखिरत के बारे में। तो अल्लाह ताला ने इस जो आखिरी पारा है अम्मा सूरत के अंदर भी इसी मौजू को बयान किया है। आखिरत के हवाले से बड़ी तंबीहात मौजूद है आखिरी पारे के अंदर। इसको पढ़ने की ज़रूरत है, अपने तौर पर तर्जुमा पढ़ें, तफसीर पढ़ें। इसकी आखिरत की जो निशानियाँ हैं वो भी बयान की गई हैं, आखिरत की हौलनाकियाँ जो हैं वो भी बयान की गई हैं। बल्कि जो इससे पहले पारा है 29वां, उसके अंदर भी काफ़ी तौर पर यही बातें बयान की गई हैं। और अगर आप और गहराई के अंदर जाए, जो मक्की सूरतें हैं उनके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा तज़किरा फरमाया है आखिरत का, क़यामत के दिन का, जन्नत व जहन्नम का। और ये क्योंकि बड़ा एतराज़ कुफ़ार मक्का का यही था, इस पर बहुत ज़्यादा कुरान मजीद के अंदर बयान किया गया है। तो इसके अंदर सूरत अबस भी है आखिरी पारे के अंदर। ये सूरत अबस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक कुफ़ार के एक सरदार था, उसके साथ बैठे हुए थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको दीन की दावत पेश कर रहे थे, लेकिन कुफ़ार मक्का ये जो दूसरे मुसलमान हुए थे, जो ग़ुलाम थे या दूसरी कौम से थे, दूसरे कबीलों से थे, उनको ज़र्रा बराबर कोई अहमियत नहीं देते थे। जैसा कि हमने सुलह हुदैबिया के बारे में बयान किया कि उस शख्स ने कहा था, सुहैल बिन अमर जो सुलह के लिए आया था, उसने ये अल्फाज कहे थे, बल्कि सुहैल बिन अमर नहीं, दूसरा था जो उर्वा बिन मसूद, वो आया था। उसने कहा था कि आपके पास जो ये बैठे हुए लोग, ये लोग जो है आपका साथ छोड़ देंगे, आप लड़ने की बात तो करते हैं, ये साथ छोड़ देंगे। यानी बहुत ज़्यादा हकारत से उनको देखते थे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सूरत अबस क्यों नाजिल हुई? इसलिए कि आप कुफ़ार के एक सरदार के साथ बैठे हुए थे। एक शख्स आया जो नाबीना सहाबी था, अब्दुल्ला बिन इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो जब आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, देखा कि वो कुफ़ार का जो है सरदार बैठा होता, आपने ये देखा कि एक नाबीना मेरा सहाबी आ गया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ नागवार गुजरा, इसलिए कि आपने ये समझा कि कहीं ये कुफ़ार मक्का का जो सरदार है ये एतराज़ ना कर दे कि मजलिस के अंदर ये क्यों आया है। तो इस वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नागवार समझा तो अल्लाह ताला ने फरमाया अबस व तवल्ला अन जाअहुल आमा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपने तेवड़ी चढ़ाई अपने पेशानी पर कि जब उसके पास आया कौन? नाबीना शख्स आया। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह की
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تنبیہ کرنا اللہ تعالیٰ کا کتنا پسند آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد اپنے اس نابینا صحابی کا اتنا احترام کیا کرتے تھے، جب یہ آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مرحبا مرحبا و خوش آمدید کہتا ہوں بمن عاتبنی ربی، جس میرے ساتھی کی وجہ سے میرے رب نے مجھے ڈانٹا۔ آپ فرماتے تھے خوش ہبا مرحبا، خوش ہوتے تھے آپ جب وہ مجلس میں آتے تھے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایمان والے کی قدر بتلائی ہے کہ ایک ایمان والا اگرچہ وہ نابینا ہے، اگرچہ دیکھ نہیں سکتا، لیکن ایمان والا ہے، تقوی والا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر ہے، کفار سے بڑھ کر قدر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، چاہے وہ دنیاوی سردار کیوں نہ ہوں، لیکن ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ایک صحابی کے ساتھ جو نابینا صحابی ہیں۔ تو یہ بھی ایک موضوع بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے تزکیہ نفس کا بھی ذکر کیا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فرمایا کامیاب وہ ہو گیا کہ جو تزکیہ نفس کرے۔ یہ بات اللہ نے 2 مرتبہ سورۃ شمس کے اندر بھی بیان کی اور سورۃ اعلیٰ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کی، جس سے معلوم ہوتا ہے یہ اہم ترین بات ہے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہیے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ بخش دے، معافی دے دے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے نفس کو پاک کر دے گناہوں سے۔ یہ دعائیں ہر وقت ہمیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد اس میں پارے کے اندر سورۃ ضحیٰ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ ایام کے اندر وحی نازل نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تانے دینے لگے کہ نعوذ باللہ اس کا جو ساتھی تھا اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پریشانی تھی، آپ کے لیے آزمائش تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ ضحیٰ نازل فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، فرمایا کہ چاشت کی قسم، چاشت کے وقت کی قسم اور اس رات کی قسم جب وہ چھا جائے، فرمایا کہ تیرے رب نے تجھے نہ چھوڑا ہے نہ تجھ سے بیدار ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا۔ اس کے بعد اس پارے کے اندر سورۃ فیل ہے، جس سورت کے اندر ہاتھیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جن ہاتھیوں کے ذریعے ابرا نے حملہ کرنا چاہا بیت اللہ پر، ان ہاتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح شکست دی، اس قوم کو کس طرح شکست دی جو بیت اللہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر ایک سورۃ بروج بھی نازل فرمائی ہے، جس سورۃ بروج کے اندر اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے کہ یعنی جن کو خندقیں کھودی گئی، اور صحیح مسلم کے اندر بڑا طویل یہ واقعہ ہے، ایک بچے کا واقعہ ہے، بادشاہ نے اس کو سزا دینا چاہی اس وجہ سے کہ اس بچے کے ایمان کی وجہ سے عیسائی ہو گئے تھے لوگ، وہ بچہ عیسائی تھا، اس وقت بادشاہ کے جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے اس کی طرف ہو گئے تھے، اس کے مذہب کو قبول کر لیا تھا۔ اس وقت بادشاہ ان پر غصہ ہو گیا تھا کہ یہ بے دین ہو گئے ہیں، ان کو سزائیں دی، ایک خندق کھودوائی اور اس کے اندر آگ جلائی، جو اس کی بات مانا اس کو آگ کے اندر پھینکنے لگ گیا۔ یہ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے، بڑا طویل ہے، وقت قلیل ہے اس لیے بیان نہیں ہو سکتا۔ آپ سورۃ بروج اٹھائیں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور کسی تفسیر کو اٹھائیں، تفسیر ابن کثیر ہے یا کوئی بھی تفسیر اٹھائیں، اس کے اندر صحیح مسلم کی حدیث، بڑی طویل ایک واقعہ ہے اس بچے کا، بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے، اس کو آپ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر کافر کو اور بے دین کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ذلیل اور رسوا کیا ہے۔ اس بچے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا ذلیل کیا اس بادشاہ کو۔ تو یہ واقعہ بھی اسی پارے کے حوالے سے ہے۔ مضامین تو بہت زیادہ ہیں لیکن بیان نہیں ہو سکتے، یہ میں آپ کو بار بار اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ ہمیں خود چاہیے کہ ہم ترجمہ پڑھیں اور تفسیر پڑھیں، جو بھی بہت سارے اہم واقعات ہیں جس سے ہمیں نصائح حاصل ہو سکتی ہیں، ہمارا تزکیہ نفس ہو سکتا ہے، ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے، اور بہت سارے واقعات معجزات قرآن مجید کے اندر بیان ہوئے ہیں جو ہر درس کے اندر بیان نہیں ہو سکتے۔ تو یہی مختصر ہم نے آپ کے سامنے خلاصہ تفسیر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی خود ترجمہ پڑھنے والے بن جائیں اور خود ہم قرآن مجید کی تفسیر کو پڑھنے لگ جائیں، تاکہ ہمارا تزکیہ نفس ہو اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغام دیا ہے اس پیغام سے ہم واقف ہو جائیں اور اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بسر کریں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔